ہمارا جو تعلیمی نظام ہے بنیادی طور پہ یہ نالج ڈریون ہے. نالج ڈریون کا مطلب کیا ہے؟ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو کہ ہم بچے کو پڑھاتے ہیں 2 + 2 = 4. ٹھیک ہے. اب وہ بچے کو ہم نے بتا دیا کہ 2 + 2 = 4 ہوتا ہے, اور ایکسپیکٹ ہم یہ کرتے ہیں کہ بچے سے جب بھی پوچھا جائے گا تو وہ یہ نالج ریپروڈیوس کرے گا. یعنی ہم اگر اس سے وربلی پوچھتے ہیں کہ بیٹا 2 اور 2 کتنا ہوتا ہے, تو وہ ہمیں بتا دے 4. اگر ہم ایگزامس میں آتا ہے 2 + 2 اور آگے بلینک اسپیس ہے, تو ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ وہاں پہ 4 لکھ دے. مطلب یہ ہے کہ ہم اسٹوڈنٹس کو صرف نالج دیتے ہیں اور اسی نالج کو ایویلیویٹ کرتے ہیں, اس کی ریپروڈکشن کو ایویلیویٹ کرتے ہیں کہ اس نے کتنا اس نالج کو کیری کیا. اب جو بچہ جتنا زیادہ نالج کیری کر لیتا ہے وہ ہماری نظروں میں اتنا اس کے گریڈز اور مارکس اچھے ہو جاتے ہیں اور وہ بچہ انٹیلیجنٹ ہو جاتا ہے. اچھا, اب اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو بچے نالج نہیں کیری کر پاتے, اب نیچرلی انسان ہر طرح کا نالج کیری نہیں کر سکتا, یہ نیچر ہے انسان کی. یعنی اگر میں چاہوں کہ میرے پاس دنیا کا ہر طرح کا نالج رہے اور جو چیزیں میں پڑھتا ہوں, جو چیزیں میں دیکھتا ہوں, وہ میں ہمیشہ ان کا نالج کیری کروں, تو یہ ممکن نہیں ہے میرے لیے, کسی کے لیے بھی ممکن نہیں ہے, اور یہ ضروری بھی نہیں ہے. یعنی یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ ہر انسان ہر طرح کا نالج کیری کرے. تو کیونکہ بچوں کو ہم بہت سارے سبجیکٹس پڑھاتے ہیں اور وہ بہت سارے سبجیکٹس جو ہیں وہ ڈفرینٹ کیٹیگریز کے ہوتے ہیں, ڈفرینٹ ڈائریکشنز کے ہوتے ہیں, تو بچے تمام سبجیکٹس کا نالج ایک جیسا کیری نہیں کر سکتے. جب وہ ایک جیسا کیری نہیں کرتے تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جن چیزوں کا وہ جن سبجیکٹس کا نالج کم کیری کرتے ہیں ان میں ان کے مارکس کم ہو جاتے ہیں. جب ان کے گریڈز کم ہوتے ہیں, ان کے مارکس کم ہوتے ہیں, تو ہم یہ امپریشن یا ایک تھاٹ بلڈ کر لیتے ہیں کہ یہ بچہ نالائق ہے, یہ سمجھ نہیں پا رہا, یہ سیکھ نہیں پا رہا, یہ باقیوں سے پیچھے رہتا جا رہا ہے. تو ہم ایک گریڈز اور مارکس کی بیس کے اوپر ایک لائق اور نالائق ہونے کا کرائٹیریا اسٹیبلش کر لیتے ہیں بچوں کے بارے میں. اور میں تو اس کو اکثر یہ کہتا ہوں کہ پھر ہم ایک ٹھپا لگانا شروع کر دیتے ہیں بچے پہ کہ یہ بچہ نالائق ہے. اچھا, جب وہ ایک تھاٹ ہماری بلڈ ہو جاتی ہے کسی اسٹوڈنٹ کے لیے کہ یہ نالائق ہے, یہ اس کو سیکھنے میں, یا اس کو سیکھنے کا تو ورڈ ہی مجھے یوز نہیں کرنا چاہیے کیونکہ میں اس پہ انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک میں ہم بات کریں گے کہ پڑھانے اور سکھانے میں فرق کیا ہوتا ہے. تو یہ جو آج کا ٹاپک ہے اس میں ہم ذرا اسی چیز پہ رہیں گے. تو وہ جو ایک ہم نے تھاٹ بلڈ کر لیتے ہیں بچے کے بارے میں کہ یہ جو چیز ہم اس کو پڑھا رہے ہیں یہ کیونکہ اس کو ریپروڈیوس نہیں کر پا رہا, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بچہ ہمارے کاغذوں میں, ہماری نظروں میں یہ بچہ ایک نالائق بچہ ہے, یہ باقیوں سے پیچھے رہنے والا بچہ ہے. تو اس سے ہماری ایک تھاٹ بلڈ ہو جاتی ہے کہ اس کو ہم اگر کچھ بھی کرائیں گے یا کچھ بھی پڑھائیں گے تو یہ نہیں کر پائے گا, یہ نہیں پڑھ پائے گا, یہ نہیں سیکھ پائے گا. اور وہ جو ٹھپا ہم نے اس کے اوپر لگایا, بیسیکلی تو ہم اس کے رزلٹ کارڈ پہ لگاتے ہیں, لیکن وہ جو ٹھپا ہے وہ اس کی ذات پہ لگ جاتا ہے, اور وہ ٹھپا وہاں سے موو کرتا ہے اس کے گھر کے اندر, اور گھر میں بھی اس کو مختلف اینگل سے ٹریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں گھر والے کہ جی یہ باقی بہن بھائیوں سے جو ہے وہ نکما ہے, یہ کچھ نہیں کر پائے گا شاید. اور وہ ہم اس بات کو وقتاً فوقتاً روٹیٹ کرتے رہتے ہیں گھروں کے اندر بھی. پھر کیونکہ ہم سوشلی جوائنٹ سسٹم کا ایک حصہ ہیں, تو وہ جو تھاٹ ہے ہماری, وہ جو ٹیگ ہے اس بچے کا, وہ پھر آگے فیملی میں, خاندان میں, گلی محلے میں, اور پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلتا رہتا ہے. تو اس بنیادی تھاٹ کو, یہ جو لائکی اور نالائکی والی تھاٹ ہے, اس کو کریکٹ کرنا ہے ہم نے. سو بینگ اے ٹیچر ہم نے اس کو مختلف اینگل سے دیکھنا ہے. اب میں جس طرح سے جو سمجھ آئی اس کے مطابق میرا یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نالائق انسان پیدا ہی نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ ایسے انسان بناتا ہی نہیں ہے جن کی صلاحیتوں کا مسئلہ ہو, جن کی انٹیلیجنس کی پرابلم ہو. یہ نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ وہ کیوں سب سٹینڈرڈ پروڈکٹ بنائے گا, وہ کیوں سب سٹینڈرڈ انسان پیدا کرے گا؟ اس کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے. اب اس کو کیسے ہم سمجھ سکتے ہیں؟ اس کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ یقیناً جتنے انسان دنیا میں آتے ہیں یہ سارے کے سارے انسان انڈیویجولی کوئی نہ کوئی مقصد لے کے آتے ہیں. مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو دنیا میں بغیر وجہ کے بھیجتا ہو, یہ نہیں ہو سکتا. یقیناً جو کریٹر ہے ہمارا, وہ ہمیں اگر دنیا میں بھیج رہا ہے تو کسی نہ کسی مقصد سے بھیج رہا ہے. ہر انسان کا اپنا اپنا ایک مقصد ہے. اب میرا یہ ماننا ہے
کہ اگر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مقصد دیا ہوا ہے تو یقیناً اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جتنی صلاحیتیں درکار ہیں ہر انسان کو وہ صلاحیتیں دے کے بھیجا. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مقصد کے ساتھ تو بھیج دیا ہو اور صلاحیتوں کے ساتھ نہ بھیجا ہو اور اس پہ چھوڑ دیا ہو کہ بھائی خود ہی صلاحیتیں پیدا کرنی ہے اور پھر مقصد حاصل کرنا ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا. مطلب یہ بالکل لاجکس کے اور سینس کے خلاف بات ہے. سو یہ بالکل بھی نہیں ہو سکتی. تو تمام انسان مقصد کے ساتھ ہیں تو تمام انسان صلاحیتوں کے ساتھ بھی ہیں. تو بنیادی طور پہ ہمیں یہ ایک، میں تو اس کو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ایمان کا حصہ بنانا ہے کہ جتنے بچوں کو ہم ڈیل کرتے ہیں، جتنے بچوں کو ہم پڑھاتے ہیں، وہ تمام کے تمام اسٹوڈنٹس، وہ تمام کے تمام بچے، چاہے وہ کسی بھی ایج گروپ سے بلانگ کرتے ہیں، کسی بھی سوشل کلاس سے بلانگ کرتے ہیں، وہ تمام کے تمام باصلاحیت ہیں، صلاحیتیں لے کے آئے ہوئے ہیں، ان کے پاس موجود ہیں ایبلٹیز. ان میں سے کوئی بھی ایک بچہ بھی نالائق نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا. کسی کے بارے میں یہ تھاٹ پیدا کرنا، کسی کے بارے میں یہ بات کرنا، سوچنا، میں تو ذاتی حیثیت میں اس کو گناہ سمجھتا ہوں. وہ اس لیے سمجھتا ہوں کہ اگر میں یہ سوچ پیدا کر لوں کہ اللہ تعالیٰ نے نالائق انسان پیدا کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں اس کی تخلیق کو کویسچن کر رہا ہوں. مطلب میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اللہ نے ایک ناقص پروڈکٹ بنا دی، ایک ناقص انسان پیدا کر دیا. تو یقیناً یہ نہیں ہو سکتا. سو جو بنیادی نقطہ ہے ایک استاد ہونے کے ناطے یہ ہے اپنے اسٹوڈنٹس، اس سیشن میں والدین موجود ہیں تو والدین کے لیے بھی یہی بات ہے کہ اگر وہ اپنے بچوں کے لحاظ سے تھاٹ پیدا کر رہے ہیں تو ان کو یہ یقین پیدا کرنا ہے کہ ان کے بچے، ان کے اسٹوڈنٹس، یعنی استاد کے اسٹوڈنٹ، والدین کے بچے تمام کے تمام باصلاحیت ہیں، تمام کے تمام انٹیلیجنٹ ہیں. ان میں سے کوئی ایک بھی صلاحیتوں کے بغیر یا کم صلاحیتوں کے ساتھ نہیں ہے، اس کی ذہانت کا کوئی پرابلم نہیں. تو جب آپ یہ تھاٹ بنا لیں گے تو آپ کا اسٹوڈنٹ کو ڈیل کرنے کا طریقہ اور اس کو جو نالج ہم کنوے کرتے ہیں اس کا طریقہ شاید چینج ہو جائے گا. کیونکہ یہ ایک نیچرل بات ہے، میں یہ سمجھتا ہوں اور آپ بھی شاید، کیونکہ آپ میں سے بھی اکثر لوگ ایکسپیرینس کے ساتھ ہوں گے اور آپ اسٹوڈنٹس کو ڈیل کرتے ہیں تو آپ بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ہم جو تھاٹ لے کے کسی کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں امپیکٹ کر رہی ہوتی ہے ہمارے عمل کے اوپر بھی. تو اگر کسی کے بارے میں یہ سوچ پیدا کر لوں کہ یار مطلب نہ بچہ ہے، نہ سیکھنے والا بچہ ہے، تو وہ یقیناً میں اس کو نہیں سکھا پاؤں گا، میں اس کو اس اینگل سے ڈیل ہی نہیں کر رہا ہوں گا. سو یہ بنیادی تھاٹ ہمیں ہر اسٹوڈنٹ کے بارے میں یہ بنا لینی ہے ایز اے ٹیچر کہ یہ تمام بچے صلاحیتوں کے ساتھ ہیں، یہ تمام بچے انٹیلیجنٹ ہیں. رائٹ؟ سو یہ ایک بنیادی تھاٹ ہے. جب آپ یہ بنا لیں گے تو پھر اب اگلا سٹیپ کیا ہے؟ اب اگلا سٹیپ یہ ہے کہ ہمیں ان کی صلاحیتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک لمبا پروسیس ہے، کوئی ایک بلیک اینڈ وائٹ فارم میں آسان معاملہ نہیں ہے. ہمارے تعلیمی نظام کے اندر خاص طور پہ ایسے پیرامیٹرز ڈیفائنڈ نہیں ہیں جس سے ہم لوگوں کے جو ایپٹیچیوڈ ہے اس کو سمجھ سکیں، ان کی جو نیچرل ایبلٹیز ہیں ان کو سمجھ سکیں، ان کو کوئی ڈائریکشن دے سکیں. سو اٹس اے لانگ پروسیس. تو گریجولی اگر ہم سارے لوگ اس میں ایک اپنے آپ کو سکھائیں، پالش کریں تو یہ چیز اسٹیبلش کر سکتے ہیں. تو اگر ایک بچہ انوائرمنٹ کے باوجود چیزیں نہیں سیکھ رہا تو اس کے اندر پرابلم کیا ہوگی کہ ہم اس کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہو پا رہے، ہم اس کی صلاحیتوں کے مطابق اس کو ڈیل نہیں کر پا رہے. اب جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ انسان ہر طرح کا نالج کیری نہیں کرتا. بچے کو ہم اگر 6 7 8 سبجیکٹ پڑھا رہے ہیں جس میں مختلف ڈائریکشنز ہیں سبجیکٹس کی، اس میں میتھمیٹکس ہے، اس میں یعنی جو کیلکولیشن بیسڈ سبجیکٹس ہیں وہ ہے، اس میں لٹریچر بیسڈ سبجیکٹس جیسے لینگویجز ہیں وہ شامل ہوتی ہیں، پھر اس میں نالج بیسڈ سبجیکٹس جیسے کہ اسلامیات اور سوشل اسٹڈی ہے وہ شامل ہوتی ہے. پھر اس میں آرٹس کے بھی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کنیکشن شامل ہوتا ہے. تو مختلف ڈائریکشن کے ہم اسے سبجیکٹس پڑھاتے ہیں. تو سب سے پہلا ہمیں یہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ کون سا بچہ کس سبجیکٹ میں زیادہ کمفرٹیبل ہے. آپ اگر تھوڑا سا غور کریں گے تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ ہر بچے کا کوئی نہ کوئی ایک آدھ سبجیکٹ ایسا ہوگا جس میں اس کا کمفرٹ لیول باقیوں سے بہتر ہوگا، باقی مضامین سے بہتر ہوگا. تو آپ
ایک کور سبجیکٹ ہر اسٹوڈنٹ کا ضرور آئیڈینٹیفائی کریں کہ اس بچے کا وہ کون سا سبجیکٹ ہے جس میں اس کی نیچرل کمفرٹ ہے، جس کو پڑھنے کے لیے، جس کا کام کرنے کے لیے اس بچے کو مسئلہ نہیں ہوتا، یہ بوریت بھی فیل نہیں کرتا، یہ اس کو اوائڈ بھی نہیں کرتا، اس سبجیکٹ کی کاپیز بھی اس کی ہمیشہ پاس ہوتی ہیں، کوئی گھر میں نہیں رہتی، آپ کو پتہ ہے اکثر بچوں کی کاپیز گھر رہ جاتی ہیں، تو وہ ایک کور سبجیکٹ ضرور آئیڈینٹیفائی کریں۔ جب آپ کو وہ سبجیکٹ مل جائے تو پھر آپ اس ایک تو اس کے ساتھ اس کو کنیکٹ کریں، اور دوسرا یہ کہ آپ کو جب لگے کہ یہ بچہ کسی دوسرے سبجیکٹ میں زیادہ انٹرسٹ نہیں لے رہا، اس میں اس کو بوریت ہوتی ہے، تو وہاں تھوڑی بریک دے دیں۔ یہ چیزیں تھوڑی مشکل ہوں گی ہمارے جو فارمل ایجوکیشن ہے اس کے اندر، لیکن شاید چھوٹی کلاسز کے اندر ہمارے پاس اتنا مارجن ہوتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ، بچوں کے ساتھ تھوڑا بہت چیزوں کو ٹائم کے حساب سے اپنے طریقے سے مینج کر سکیں، یعنی بڑے ہارڈ قسم کے پیریڈز اور ان چیزوں کی کا میکانزم نہیں ہوتا پری سیکشن کے اندر اور پرائمری سیکشن کے اندر۔ ہاں، پرائمری سے اوپر جب آتے ہیں تو پھر ہم زیادہ کنسرنڈ ہو جاتے ہیں جو ایگزامز ہیں ان کے ساتھ اور جو ان کے گریڈز ہیں ان کے ساتھ۔ تو جو پری اور پرائمری ہے اس کے اندر ہمارے پاس مارجن ہوتا ہے کہ ہم بچوں کے ساتھ جو ہے وہ ٹائم اور اسکیجول اور پیریڈز کو تھوڑا سا ٹویک کر لیں، تھوڑا سا کڈ ٹو کڈ جو ہے وہ چیزوں کو ری الائن کر لیں ان کی صلاحیتوں کے مطابق، تاکہ ان کا انٹرسٹ ڈیولپ ہو سکے۔ تو آج کے یہ ابھی 1 منٹ رہ رہا ہے، 1 منٹ بعد یہ کال بند ہو جائے گی اور پھر فہد جو ہیں وہ دوسرا سیشن سٹارٹ کر دیں گے، تو ہم واپس فوراً ہی آ جائیں گے۔ تو آج کی بات کا پہلا حصہ یہ ہے کہ ایز اے ٹیچر ہم تمام لوگوں کو اپنے بچوں، اپنے اسٹوڈنٹس کی صلاحیتوں پہ ایمان لے کے آنا ہے، ان پہ ٹرسٹ کرنا ہے، ہمیں یہ بلیف پیدا کرنا ہے کہ جتنے بچوں کو ہم ڈیل کر رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، یہ سارے کے سارے انٹیلیجنٹ ہیں، یہ سارے کے سارے باصلاحیت ہیں، ان میں کوئی بھی کسی دوسرے سے کم تر نہیں ہے۔ ہاں، ہر ایک کی صلاحیتوں اور ہر ایک کی انٹیلیجنس کی ڈائریکشن فرق ہو سکتی ہے، اور وہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آج تک جتنے انسان پیدا کیے ہیں، جو موجود ہیں اور جو جا چکے ہیں اور جو بھی آئیں گے، وہ سب یونیک آئیڈینٹیٹیز کے ساتھ آتے ہیں، وہ یونیک صلاحیتوں کے ساتھ آتے ہیں۔ سو یہ ضرور ہوگا کہ ہر بچے کی صلاحیت کا رخ فرق ہو، اس کو سمجھنا ہمارا کام ہے۔ سو پہلا حصہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کی صلاحیتوں پہ ایمان پیدا کرنا ہے، ایمان لے کے آنا ہے، اور اس تھاٹ کے ساتھ ہی ان کو ڈیل کرنا ہے۔